قدیم مصر کا مشہور ترین وزیر اعظم جو اپنے کارناموں سے امر ہو گیا۔ قدیم مصری تہذیب میں سپریم اتھارٹی فرعون کے پاس ہوا کرتی تھی۔ فرعون کے بعد اختیارات کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ عہدہ وزیر کا ہوتا تھا، جسے آج کے دور کا وزیر اعظم تصور کیا جا سکتا ہے۔ وزیر ریاست کے انتظامی امور کا نگہبان اور فرعون کے نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ عہدہ عموماً فرعون کے رشتہ داروں اور انتہائی قریبی قابل اعتماد افراد کو سونپا جاتا تھا، لیکن قدیم مصر کی تہذیب میں ایک کردار ایسا بھی گزرا ہے جس کا تعلق تو سلطنت کی عام رعایا سے تھا، مگر اپنی محنت، خودداد صلاحیتوں اور کامیابیوں کے بلبوتے پر وہ فرعون کے محل میں وزیر کے عہدے تک جا پہنچا تھا۔ اس انتہائی اہم شخصیت کا نام امہوٹپ تھا۔ ناظرین، آخر ایک عام شخص آج سے ہزاروں برس قبل فرعون کے محل میں اعلیٰ ترین عہدے پر کیسے پہنچا؟ امہوٹپ کی وجہ شہرت کیا تھی؟ طب اور تعمیراتی میدان میں امہوٹپ نے ہزاروں برس قبل کون سے عظیم کارنامے سر انجام دیے تھے؟ اور فرعون کے اس مشہور ترین وزیر کو دنیا آج تک کیوں یاد رکھتی ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ان دلچسپ سوالوں کے جواب رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ آپ تک ہمارے دلچسپ اور حقائق سے بھرپور ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، قدیم مصر کے مشہور ترین کردار امہوٹپ کو کئی شعبہ جات کا ماہر انسان سمجھا جاتا تھا۔ مورخین کے مطابق 27ویں صدی قبل مسیح کی اس عظیم شخصیت کو سیاست، طب، تعمیراتی شعبے، انجینئرنگ، ریاضی، فلسفے، شاعری، علم نجوم اور اس وقت کے مذہبی امور میں مہارت حاصل تھی۔ امہوٹپ کو اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے باعث فرعون جوزر نے اپنا وزیر تعینات کیا تھا۔ فرعون جوزر نے مصر میں 27ویں صدی قبل مسیح میں حکومت کی تھی۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے امہوٹپ سیاست، انتظامی اور مذہبی امور میں فرعون کا سب سے قابل اعتماد مشیر تھا۔ فرعون جوزر کے مجسمے پر امہوٹپ سے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں: بادشاہ کے خزانے کا پاسبان، بادشاہ کے بعد اول، عظیم محل کا منتظم، دیوتا، ہیلیوپولس کا مرکزی پادری۔ امہوٹپ جو کہ بلڈر، ماہر تعمیراتی اور پتھر کا گلدان تراشنے والا ہے۔ فرعون کے مجسمے پر لکھے یہ الفاظ امہوٹپ کی صلاحیتوں اور بادشاہ کی نظر میں اس کے مقام کا ثبوت ہیں۔ یہ الفاظ اس دور کے طاقت کے سرچشمہ یعنی فرعون کی جانب سے ایک عام انسان سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے والے امہوٹپ کے لیے خراج تحسین ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امہوٹپ ایک مذہبی شخص تھا جس کے کیریئر کا آغاز ایک پادری کی حیثیت سے ہوا تھا۔ فرعون جوزر کی حیثیت سے انہیں اعلیٰ پادری لگایا گیا تھا۔ مذہبی اور نیک ہونے کے باعث قدیم مصری امہوٹپ کو احتراماً دیوتا کا بیٹا مانتے تھے۔ ماہر تعمیرات کی حیثیت سے امہوٹپ کو قدیم مصر کے سب سے پہلے اہرام کی تعمیر کا کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ ان کی جانب سے نہایت مہارت سے بنائے گئے ان اہراموں کو سیڑھی کے ڈیزائن کے باعث سٹیپ پیرامڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ سٹیپ پیرامڈ کو مصر میں سقارہ کے مقام پر فرعون جوزر کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، یعنی اہرام یا پیرامڈ جیسے عجوبے کی تعمیر کے پیچھے امہوٹپ کا عظیم دماغ تھا۔ ماہرین اس اہرام کی تعمیر کو امہوٹپ کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ نامور تاریخ دان اور مصری تاریخ کے محقق میروسلاو ورنر نے امہوٹپ کی جانب سے تعمیر شدہ اہرام پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسانی تاریخ میں سقارہ کے مقام پر تعمیر شدہ اہرام جیسا نمایاں مقام کم مزارات کو ہی حاصل ہے۔ کسی مبالغہ آرائی کے بغیر کہا جا سکتا ہے کہ امہوٹپ کی جانب سے تعمیر کردہ اہرام کا مجموعہ مصر اور مجموعی لحاظ سے پوری دنیا میں پتھروں سے مقبروں کے تعمیراتی عمل کے ارتقاء میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے۔ سقارہ کے مقام پر تعمیراتی پروسیس میں پہلی بار چونے کے پتھر کا بطور تعمیراتی مواد وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا اور یہیں سے اہرام کی شکل میں شاہی مقبروں کی تعمیر کے تصور کا آغاز ہوا۔ تاریخ دانوں کے مطابق امہوٹپ دنیا کا اولین ماہر تعمیرات تھا جس نے تعمیراتی عمل میں معاون ستون کا استعمال کیا تھا۔ امہوٹپ کے ان آئیڈیاز نے تعمیرات کے شعبے کو ہمیشہ کے لیے ایک نئی جہت دے دی۔ ان جدتوں اور تخلیقی آئیڈیاز کے بعد مصر میں اہرام بننے کا عمل ترقی کرتا گیا اور غزہ کے مقام پر ایسے حیرت انگیز اہرام بنے جو آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں شامل ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر کے دورہ کرنے والے افراد امہوٹپ کی تعمیرات کے آئیڈیاز کو اپنے ہمراہ اپنے ممالک لے گئے ہیں جہاں ان خیالات کے طرز پر تعمیرات کی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یونانیوں نے بھی امہوٹپ کے خیالات کے طرز پر عمارات بنائی۔
ناظرین، امہوٹپ نے تعمیرات کے ساتھ طب کے شعبے میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ آج کئی تاریخ دان قدیم یونانی سائنسدان ہپوکریٹس جو لگ بھگ 460 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، ان کو بابائے ادویات قرار دیتے ہیں۔ تاہم ریسرچرز کے مطابق امہوٹپ بیوروکریٹس کی پیدائش سے لگ بھگ 2200 برس قبل قدیم مصر میں ادویات کی پریکٹس کرنے والے پہلے طبی ماہر تھے۔ اس بنا پر کئی تاریخ دان ہپوکریٹس کے بجائے امہوٹپ کو بابائے ادویات قرار دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کے مشہور طبیب سر ولیم اوسلر بھی امہوٹپ کو بابائے ادویات سمجھتے ہیں۔ ان کے بقول امہوٹپ قدیم دور کے دھندلکوں میں سے طبیب کی اولین صاف نظر آنے والی شخصیت ہے۔ آخر آج سے 4700 برس قبل ادویات یا میڈیسن کی دنیا میں امہوٹپ نے انسانوں کے لیے کیا خدمات سر انجام دی تھی؟ ورلڈ ہسٹری انسائیکلوپیڈیا کے مطابق امہوٹپ نے دنیا کی تاریخ کا قدیم ترین میڈیکل رسالہ لکھا تھا، جس میں لگ بھگ 100 جسمانی اصطلاحات کا ذکر ہے۔ اس مقالے میں 48 زخموں اور ان کے علاج سے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس مقالے کو قدیم مصری دور میں سرجری کی ٹیکسٹ بک کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قدیم تصنیف کل 17 صفحات پر مشتمل تھی۔ اس مقالے کو 1862 میں امریکی مہم جو ایڈون سمتھ نے نوادرات فروخت کرنے والے ایک ڈیلر سے خرید لیا تھا، اس لیے یہ ایڈون سمتھ پیپائرس کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقالے کا سب سے دلچسپ پہلو زخموں کے علاج کے لیے جدید اپروچ کو اپنانا ہے۔ قدیم انسانی تاریخ کی دیگر طبی مواد میں علاج کے جادوئی طریقوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تاہم ایڈون سمتھ پیپائرس نامی اس کتابچے میں ہر انجری یا زخم کو استدلال کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج تجویز کیا گیا ہے۔ کتابچے میں زخموں کی تشخیص اور ان کے علاج سے متعلق وضاحتی نوٹس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق امہوٹپ کے اس کتابچے یا رسالے میں طبی معائنے کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ جدید دور سے مطابقت رکھتا ہے۔ مقالے میں بیان شدہ طریقہ کار کے مطابق مریضوں سے پوچھا جاتا ہے کہ انہیں زخم یا تکلیف کہاں ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر زخم کا معائنہ کرتا ہے اور مریض سے مزید سوالات کرتا ہے۔ تشخیص کے بعد بیماری کے رویے سے متعلق پیشگوئی کے بعد طبیب کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جسے میں ہینڈل کر لوں گا، یا میں اس بیماری سے لڑنے کی کوشش کروں گا، یا پھر یہ ایسی بیماری ہے جس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کی نیشنل لائبریری برائے ادویات کے ایک آرٹیکل کے مطابق قدیم مصر میں ڈاکٹرز کی جانب سے اس طرح کے جملوں کا استعمال دراصل طبی اخلاقیات کی اولین ترین شکل ہے۔ امریکی حکومت کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ادارے نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق پادری اعلیٰ کے ساتھ ساتھ امہوٹپ ملک کے اعلیٰ طبیب بھی تھے۔ انہیں مصری ادویات کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ سقارہ کے مقام پر اہرام کی تعمیر کے دوران ایک طرف جہاں وہ اس تعمیراتی عمل کے منصوبہ ساز تھے، تو دوسری جانب بطور طبیب اس منصوبے سے منسلک ہزاروں مزدوروں کی صحت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی نبھاتے تھے۔ ماہرین کے مطابق امہوٹپ سے اخلاقیات، مذہب، شاعری، سائنسی مشاہدات اور تعمیراتی حوالوں سے کئی تحاریر منسلک کی جاتی ہیں۔ ان تاریخی تحریروں اور مضامین کو محفوظ نہیں کیا جا سکا، تاہم قدیم مصر میں بعض لکھاریوں نے اپنے کام میں ان کا حوالہ دیا ہے۔ امہوٹپ کی وفات کے بعد قدیم مصر میں انہیں تعمیراتی ماہر، طبیب، اعلیٰ مذہبی پیشوا اور کاتبین کے سربراہ کی حیثیت سے بھی احترام دیا جاتا ہے۔ اس دور کے کاتبین امہوٹپ کو لکھائی کا دیوتا سمجھنے لگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ تحریر کرنے سے قبل کاتبین کی جانب سے امہوٹپ کے احترام میں زمین پر تھوڑا پانی بہا دیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب ادویات اور طب کے شعبے میں ان کی ایجادات سے فائدے کا دائرہ وسیع ہوتا گیا تو ان کے احترام میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ مصریوں کا ماننا تھا کہ امہوٹپ شفا یابی کا موجد ہے، وہ اسے ادویات اور شفا یابی کے خدا کا درجہ دے کر پوجنے لگے، حتیٰ کہ یونانیوں نے بھی امہوٹپ کو اپنے طب کے دیوتا ایسکلیپیس کے برابر درجہ دیا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کی جانب سے قدیم مصر کے اس عظیم انسان کے مقبرے کی تلاش جاری ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ امہوٹپ کا مقبرہ سقارہ کی ریت کے نیچے کہیں چھپا ہے۔ یہ مقبرہ مل گیا تو یقیناً ماہرین امہوٹپ کی زندگی سے جڑے مزید رازوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر قدیم مصر کی کئی خوبیوں کے مالک انسان امہوٹپ سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس قدیم تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔